ستروں کے تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کو دیکھنے کی دل میں اتنی ہے خواہش کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ فرمائیے گا دلکش غازی پورے کے شعر ہیں کہ چمن میں سنبھل و ریحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبھل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ شدھان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبھل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ شدھان نعت پڑھنے لگے، سنا رہے ہیں زمانے کو آیا رحمت، وہ دیکھو قاری قرآن نعت پڑھنے لگے، سنا رہے ہیں زمانے کو آیا رحمت، وہ دیکھو قاری قرآن نعت پڑھنے لگے۔ تو چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے، جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوشیلان نعت پڑھنے لگے، سنا رہے ہیں زمانے کو آیا یہ رحمت، وہ دیکھو قاری قرآن نعت پڑھنے لگے۔ چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے، جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے، بتا رہی ہے ستاروں کی رخ کتابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے، بتا رہی ہے ستاروں کی رخ کتابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے، سیاہ چہرے ہو جن کی کہیں وہ چھپ جائے، علی کی مدح کا سورج نکلنے والا ہے، علی کی مدح کا سورج نکلنے والا ہے۔ تو سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں، میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے، یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے، یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل فرمائے گا کہ جو کہتے ہیں اوروں نے تو حیدر نہیں مانا، جو کہتے ہیں اوروں نے تو حیدر نہیں مانا، ہم ان سے یہ کہہ دیتے ہیں حجت نہیں کرتے۔ شبیر نے سردے کی یہ دنیا کو بتایا، ہم لوگ کبھی کفر کی بیعت نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی کفر کی بیعت نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دو قطعہ سماعت فرمائیں۔ کامیابی اسے ہر گام خدا دیتا ہے، کامیابی اسے ہر گام خدا دیتا ہے، جو زمانے کو نگاہوں سے گرا دیتا ہے، کامیابی اسے ہر گام خدا دیتا ہے، جو زمانے کو نگاہوں سے گرا دیتا ہے۔ حق کو ہے سبت پیمبر کا کچھ اس طرح خیال، حق کو ہے سبت پیمبر کا کچھ اس طرح خیال، مانگو شبیر سے جب بھی تو خدا دیتا ہے، مانگو شبیر سے جب بھی تو خدا دیتا ہے۔ نہ لال لکھنا نہیں در بے بہا لکھنا، نہ لال لکھنا نہیں در بے بہا لکھنا، ہمارے عشقوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، ہمارے عشقوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ لال لکھنا نہیں در بے بہا لکھنا، ہمارے عشقوں کو تسکین فاطمہ لکھنا۔ نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھی، نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی
وأنا أفضلهم وأكرمهم سبحان الله. وخلق الله عز وجل 124,000 وسيا وعلي أفضلهم وأكرمهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ ابرار حسین ابن تربت حسین. اللهم صل على محمد. اس وقت جس حدیث شریف کا میں نے آپ سب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ حدیث ظاہراً تو امام علی رضا سے روایت کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے جد سے روایت کی ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا عالم نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا اور ان میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ مجھے قرار دیا. بس یہیں پر نہیں رکے بلکہ فرمایا کہ خداوند عالم نے 1,24,000 اوصیاء کو خلق کیا اور ان میں سب سے اعلیٰ برتر حضرت علی کو قرار دیا. رسول ارشاد فرما رہے ہیں. کون رسول ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا، جس کے صدقے میں فرش کو خلق کیا گیا، جس کے صدقے میں ستاروں کو خلق کیا گیا، جس کے صدقے میں چاند کو خلق کیا گیا، جس کے صدقے میں سورج کو خلق کیا گیا، جس کے صدقے میں پہاڑوں کو خلق کیا گیا، جس کے صدقے میں فرشتوں کو خلق کیا گیا. وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا اور اس میں سب سے اعلیٰ مجھے قرار دیا. خداوند عالم نے 1,24,000 اوصیاء کو خلق کیا اور اس میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عالی مقام سب سے افضل علی علیہ السلام کو قرار دیا. اب دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اپنے لیے جانشین لے کر آئے ہیں. اب جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک تمام اپنا اوصیہ لے کر آئے ہیں. اگر رسول خدا اپنے لیے کسی جانشین کا منتخب کرنا چاہیں تو کس طرح کریں؟ کیونکہ خداوند عالم نے جناب آدم کو بھی خلیفہ دیا، جناب شیش کو بھی خلیفہ دیا، جناب داؤد کو بھی خلیفہ دیا، جناب عیسیٰ کو بھی خلیفہ دیا، جناب موسیٰ کو بھی خلیفہ دیا، جناب ابراہیم کو بھی خلیفہ دیا، جناب اسماعیل کو خلیفہ دیا. اب اگر رسول خدا اپنے لیے کسی خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو کس طرح کریں؟ کیونکہ رسول ہے افضل، اور جو رسول کا جانشین ہوگا، جو رسول کا خلیفہ ہوگا وہ بھی افضل ہونا چاہیے. ایرا غیرہ تو نہیں چلے گا. سبحان اللہ. جب رسول افضل ہے تو جو رسول کا خلیفہ ہوگا، جو اس کا جانشین ہوگا وہ بھی افضل ہونا چاہیے. شاید رسول خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں معبود تو نے آدم کو بھی خلیفہ دیا، معبود مجھ کو بھی ایک خلیفہ چاہیے. شاید خداوند عالم کی آواز آئے میرے حبیب ہم تم کو آدم جیسا خلیفہ دیے دیتے ہیں. شاید رسول منع کر دے معبود مجھ کو آدم جیسا خلیفہ نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہ معبود آدم وہ ہے جو ایک ترک اولا کرنے سے جنت سے نکالا جائے. ایسا خلیفہ چاہیے جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں. آدم وہ ہے جس کو جنت سے نکالا جائے. آئیے دیکھتے ہیں کب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا. کہ جب خداوند عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جیسے ہی یہ اعلان ہونا تھا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. سب اجماع کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں معبود ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، تیرے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں. معبود ہم میں سے جس کو چاہے اس کو خلیفہ بنا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے انسان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو زمین پر جائے گا، فساد برپا کرے گا، لڑائی یا جھگڑا کرے گا. ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں سے جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے.
اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اجماع لے کر کون آیا تھا؟ فرشتے۔ فرشتے کہتے کسے ہیں؟ فرشتے خداوند عالم کی وہ ذات ہے جو ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، ہر طرح کے اشتباہ سے پاک ہے، جو خداوند عالم کی عبادت کرتی ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کرتی رہتی ہے، جو ہر وقت خداوند عالم کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو خداوند عالم کی ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، عزیزان محترم، جب وہ پاک ہستی خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے تو خداوند عالم نے کہہ دیا جاؤ تمہارا اجماع قابل قبول نہیں۔ جب خداوند عالم نے ان پاک ہستیوں کے اجماع کو قبول نہ کیا تو گناہگار مسلمانوں کے اجماع کو کیسے؟ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب اعلان ہو گیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جناب آدم کا پتلا تیار ہوا۔ پتلا تیار ہونے کے بعد اس میں روح کو پھونکی گئی۔ جب روح اس میں پھونک دی گئی تو خداوند عالم نے کہا دیکھو جیسے ہی اس میں روح کو پھونکے تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تمام سجدے میں گئے الا ابلیس۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ سوال ہوا کیوں سجدے میں نہیں گیا؟ کہا معبود تو نے اسے آگ مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اور جو چیز افضل ہوتی ہے وہ مفضول کا سجدہ نہیں کرتی۔ بس یہ سننا تھا۔ خداوند عالم نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہے گی۔ اب شیطان جنت سے نکلا، جناب آدم جنت میں گئے۔ اب شیطان کے دل میں عدوت ہو گئی کہ جب آدم نے مجھے جنت سے لکھوایا ہے تو میں بھی آدم کو جنت سے لکھواؤں گا۔ اب جناب آدم جنت میں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ادھر شیطان سانپ اور مور کا سہارا لے کر جنت میں داخل ہوا، جناب حوا کو بہکایا۔ جس شجرہ ممنوعہ سے منع کیا گیا تھا، جناب حوا نے اس شجر کا پھل کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ جناب آدم نے اس شجرے کا، اس پیڑ کا ثمرہ لا کر جناب حوا کو دیا۔ بس اس پھل کا کھانا تھا تو خداوند عالم نے جناب آدم کو جنت سے باہر کر دیا۔ شاید یہی وجہ رہی ہو، رسول فرما رہے ہو معبود مجھ کو آدم جیسا خلیفہ نہیں چاہیے، آدم وہ ہے جو جنت سے نکالا جائے، معبود مجھ کو تو ایسا خلیفہ چاہیے جس کے بیٹے جوانان جنت میں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب جنت کی بات آئی گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ جب دیکھا کہ رسول نے فرما دیا ہے کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس حدیث کے مقابلے میں ایک حدیث کو گڑھا کہ اگر حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں تو فلا فلا شک جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے آیا جنت میں بوڑھے جائیں گے بھی یا نہیں، وہاں پر بوڑھا کا کوئی مقام ہوگا بھی یا نہیں، یہ ایسی ہی حدیث ہے۔ اب ایک ضعیفہ ہے رسول کی خدمت میں آتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول کی خدمت میں آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت پر ایمان رکھتی ہوں، خدا کی توحید پر ایمان رکھتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتی ہوں، حج و زکوٰۃ بھی کرتی ہوں، یہ بتائیے آیا میں جنت میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ رسول نے چہرے کو اٹھایا، کہا ضعیفہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ ضعیفہ پریشان، آخر ماجرا کیا ہے، آخر اس کا حل کیا ہے؟ ضعیفہ روتی ہوئی چلی، چلنے کے بعد ادھر سے دیکھا جناب بلال آ رہے ہیں۔ جناب بلال نے پوچھا بڑی بھی کیوں رو رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا رسول کی خدمت میں گئی تھی، رسول پر ایمان بھی رکھتی ہوں، مگر رسول نے کہہ دیا ضعیف جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے یہیں پر بیٹھو، میں جا کر پوچھتا ہوں آخر ماجرا کیا ہے، کیوں منع کر دیا؟ اب جناب بلال رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس ضعیفہ کو کیوں منع کر دیا؟ وہ تو آپ پر ایمان رکھتی ہے، آپ کی نبوت پر بھی ایمان رکھتی ہے، کلمہ بھی پڑھتی ہے۔ رسول خدا نے پھر نگاہ کو اٹھایا، کہا بلال جاؤ کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جناب بلال خود پریشان کہ میں تو دوسروں کی مشکل حل کرنے کے لیے آیا تھا، میں خود مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ اب جناب بلال بھی روتے ہوئے چلے، آ کر وہ بھی اس ضعیفہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب ادھر سے جناب عبداللہ کا گزر ہوا، وہ بھی ضعیف تھے، انہوں نے دونوں کو روتے ہوئے دیکھا، رونے کا سبب پوچھا، دونوں نے عرض کیا کہ رسول کی خدمت میں گئے تھے مگر رسول نے منع کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم یہیں پر بیٹھو میں پوچھ کر آتا ہوں۔ اب جناب عبداللہ رسول کی خدمت میں آئے، دیکھا رسول بیٹھے ہیں،
کہا یا رسول اللہ آپ نے ضعیفہ کو منع کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گی، آپ نے جناب بلال سے منع کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ وہ تو اول مؤذن ہے، ان کے بغیر تو سویرا نہیں ہوتا، آپ نے ان سے بھی منع کر دیا۔ رسول نے پھر آنکھوں کو اٹھایا، کہا عبداللہ جاؤ ضعیف بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جناب عبداللہ پھر پریشان کہ میں تو ان دونوں کی مشکل کا حل کرنے کے لیے آیا تھا، میں خود مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ اب جناب عبداللہ بھی چلے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، تینوں مشکوک ہیں، تینوں پریشان ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ ضعیفہ بھی جنت میں نہیں جائے گی، جناب بلال بھی جنت میں نہیں جائیں گے، جناب عبداللہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب پریشان حال ہے، کرے تو کرے کیا؟ اب ادھر سے مشکل کشا کا گزر ہوا، اب تینوں کو پریشان دیکھا، پریشان دیکھنے کے بعد کہا ماجرا کیا ہے؟ تو تینوں نے عرض کیا کہ رسول کی خدمت میں گئے تھے مگر رسول نے کہہ دیا کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا، سبحان اللہ، ضعیفہ بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، علی مسکرائے، بس علی کا مسکرانا تھا، صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ علی مسکرائے۔ اب ان تینوں نے علی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کہا یا ولی اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہم مشکل میں گرفتار ہیں۔ کہا یہ مشکل کی بات کیا ہے؟ کہا رسول اللہ یا نبی یا ولی اللہ رسول کہہ رہے ہیں ضعیفہ بھی جنت میں نہیں جائے گی، کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا، ضعیف بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو علی کہتے ہیں تو صحیح تو فرمایا ہے، یا علی بتا دیجئے آخر ماجرا کیا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں اے ضعیفہ سن، جو ضعیف ہے وہ جوان ہو کر جائے گا، جو کالا ہے جب جنت میں بوڑھے ہوں گے نہیں تو سرداری کس کی؟ سبحان اللہ، حیدری حیدری۔ اب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا، یہ جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے، آیا دیکھتے ہیں کیا کوئی نبی بھی رسول کے جیسا ہوا ہے یا نہیں؟ کتاب داؤد میں منقول ہے کہ جناب آدم کی اولاد کا ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا، 3 گروہ بٹے ہوئے تھے، تینوں میں چرچا ہو رہا تھا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ خداوند عالم کی بہترین مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ دوسرے گروپ نے پوچھا آخر کیوں؟ کہا وہ خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، فرشتے بھی خدا کی مخلوق بہترین مخلوق نہیں ہے، بلکہ جناب آدم خداوند عالم کی بہترین مخلوق ہے۔ اب یہ چرچا چلی رہا تھا، ادھر سے جناب آدم کا گزر ہوا، کہا ماجرا کیا ہے؟ جناب آدم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں فرشتے افضل ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں آپ افضل ہیں۔ کہا دیکھو نہ تو فرشتے افضل ہیں نہ کیا میں افضل ہوں۔ کہا یا نبی اللہ تو افضل کون ہے؟ کہ سنو جب خداوند عالم نے ہمیں تخلیق کر دیا، ہمیں خلق کر دیا تو ہمیں کربلا میں ہمیں جنت میں رکھا، جنت میں رکھنے کے بعد میرے گھومنے کی اچھا ہوئی، میں گھومنے کے لیے عرش اعلیٰ پر گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، میں نے ایک مکان دیکھا، جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ مکان کس کا ہے؟ کہا یہ ایک آخری نبی کی بیٹی کا مکان ہے، اس میں اس کے شوہر رہتے ہیں، اس کے بیٹے رہتے ہیں۔ کہا اے جبرائیل کیا ان کے جیسا میں ہو سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم اس کے جیسا نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم جب ایک نبی ہو کر رسول جیسا نہ ہو سکا تو آج کے مسلمان رسول کے جیسے کیسے ہو؟ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جب ایک نبی ہو کر رسول کے جیسا نہ ہو سکا تو آج کا مسلمان رسول کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بات چل رہی تھی کہ معبود مجھ کو بھی خلیفہ چاہیے، کہا مجھے آدم جیسا خلیفہ نہیں چاہیے، تو کہا حبیب ہم تم کو نوح جیسا خلیفہ دے دیتے ہیں۔ کہا معبود مجھ کو نوح جیسا بھی خلیفہ نہیں چاہیے۔ کہا معبود کیوں نوح جیسا خلیفہ نہیں؟ معبود مجھ کو نوح جیسا بھی خلیفہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ معبود نوح وہ ہے جب اس کی قوم شرکس ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ تو ایسا خلیفہ چاہیے جس کے بیٹے 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے مگر اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔
जनाब नूह बद्दुआ की, जनाब नूह की बद्दुआ कबूल होने से पहले खुदावंद आलम ने कहा, ए नूह तुम एक दरख्त लगाओ, देखना मगर परवरिश तुम करना, उसे परवान तुम चढ़ाना, मगर याद रखना किसी दूसरे के यहाँ का फला हुआ ना हो, किसी दूसरे ने उसमें पानी ना डाला हो, तुम उसके परवरिश करना। इसका मतलब ये हुआ कि नूह तुम उस दरख्त को लगाना, तुम उसकी परवरिश करना, किसी दूसरे के यहाँ का फला हुआ ना हो, किसी दूसरे ने पढ़ाया उसे परवान ना चढ़ाया हो। अज़ीज़ान मोहतरम, जब एक नूह की कश्ती को दूसरे के यहाँ का परवरिश करता पेड़ न लग सका तो हमारी इमामत को दूसरे के यहाँ का परवरिश पाया हुआ इमाम कैसे लग सकता है? जब जनाब नूह की कश्ती को दूसरों के यहाँ का परवरिश पाया हुआ दरख्त नहीं लग सकता तो हमारी इमामत तो क़यामत को दूसरों के यहाँ का परवरिश पाया हुआ इमाम कैसे लग सकता है? अब कश्ती तैयार होने वाली है। इधर खुदावंद आलम ने कहा, नूह देखना जिस कील की वही आए उस कील को लगाना, जिस दरख्त की वही आए उस दरख्त को लगाना, जिस तख्ते की वही आए उस तख्ती को लगाना। इसका मतलब यह हुआ जिस चीज़ की वही आए उसको लगाना, जिस चीज़ की वही ना आए उसको मत लगाना, यानी कि जिस पेड़ की वही आएगी उसको लगाया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब एक नूह की कश्ती बगैर वही के न बन सकी तो हमारा खलीफा बगैर वही के कैसे बन जब दूसरों के यहाँ जब बगैर वही के एक नबी की कश्ती न बन सकी तो हमारी खिलाफत बगैर वही के कैसे बन सकती है? कि माबूद तूने सबको खलीफा दिया, तूने आदम को भी खलीफा दिया, तूने नूह को भी खलीफा दिया, माबूद मुझको भी खलीफा चाहिए। मेरे हबीब तो हम तुमको आदम जैसा खलीफा दिए देते हैं, माबूद मुझको आदम जैसा खलीफा नहीं चाहिए। मेरे हबीब हम तुमको नूह जैसा खलीफा दिए देते हैं, माबूद तुमको नूह जैसा भी खलीफा नहीं चाहिए। मेरे हबीब हम तुमको इब्राहिम जैसा खलीफा दिए देते हैं जिसको मैंने अपना दोस्त बनाया। कहा माबूद मुझको इब्राहिम जैसा भी खलीफा नहीं चाहिए। कहा क्यों? कि माबूद इब्राहिम वो है जब अपने कड़ियल जवान बेटे के गले पर छुरी चलाता है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। माबूद मुझको तो ऐसा खलीफा चाहिए जिसका बेटा अपने कड़ियल जवान बेटे के सीने से बर्छी को निकाल ले मगर अपनी आंखों पर पट्टी न बांधे। आइए देखते हैं कि कब जनाब इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी को बांधा। जब जनाब इब्राहिम ने मुसलसल ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। जब कई रोज़ गुजर गए तो बेटे की खिदमत में आए और आकर कहते हैं, बेटा मैंने देखा है कि मैं खुदावंद आलम की बारगाह में तुमको ज़िबा कर रहा हूँ। इधर जनाब इस्माइल कहते हैं, बाबा जो आपने ख्वाब देखा है उसे कर गुजरिए। अब जनाब इब्राहिम जनाब हाजरा के पास आए और आकर कहते हैं, ए हाजरा तुम इस्माइल को तैयार कर दो, मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, मुझे इब्राहिम इस्माइल को लेकर वहाँ जाना है। अब जनाब इब्राहिम तैयार हुए, जनाब इस्माइल को साथ लिया, घर से बाहर निकले। अब जनाब इब्राहिम इधर घर से बाहर निकले, उधर दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। अंदर से एक बीवी की आवाज़ आई कि कौन? इधर ये कहता है कि तेरा हमदर्द हूँ। का क्या चाहता है? का बीबी इस्माइल कहाँ गए हैं? का इस्माइल अपने बाबा के साथ गए हैं, उनके दोस्त के यहाँ दावत है, वो दावत खाने के लिए गए हैं। इधर शैतान कहता है, बीबी ये बता अगर कोई दावत पर जाता है वो छुरी लेकर नहीं जाता, वो रस्सी लेकर नहीं जाता। अंदर से फिर आवाज आई, आखिर कहना क्या चाहता है? कहा बीबी एक हाथ में इब्राहिम इस्माइल का हाथ है, एक हाथ में छुरी है और रस्सी है। कहा माजरा क्या है? कहा इस्माइल को इब्राहिम ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। तो अंदर से फिर आवाज आई, तो मैं क्या करूं? कहा बीबी इंतजार की चीज का, जा घर से निकल, जल्दी से इस्माइल को पकड़, कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम इस्माइल को कत्ल कर दे। बस इतना सुनना था। अंदर बीबी ने कहा ला हौल वला कुव्वत। इधर शैतान तड़प कर कहता है, बीबी मैं अंदर आया नहीं, तू बाहर आई नहीं, आखिर पहचाना कैसे? तो शैतान कहता, बीबी कहती है कि जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने का हुक्म दे वो कल्बी शैतान है। कि जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने का हुक्म दे वो कल्बी शैतान था, वो आज भी शैतान है। अब शैतान ने देखा
کہ یہاں کوئی بس نہ چلا. اب جناب ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع ہوا. اب ابراہیم کے ساتھ چلتا ہے. جناب ابراہیم نے کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا, پیچھے مڑ کر دیکھا. کہا کون؟ کہا ابراہیم تمہارا ہمدرد ہوں. کہ کیا چاہتا ہے؟ کہا ابراہیم یہ بتاؤ تم اسماعیل کو کدھر لے کے جا رہے ہو جبکہ تمہارے ہاتھ میں چھری بھی ہے, رسی بھی ہے. تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خداوند عالم کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں. کہا ابراہیم ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کو ذبح نہیں کرتے. ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ ہم تو اپنے کڑیل جوان کو ایسے ذبح نہیں کرتے. آخر ماجرا کیا ہے؟ بس جناب ابراہیم نے یہ سنا. کہا ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی تو تم جیسے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت. جناب ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت. شیطان پھر تڑپ کر پوچھتا ہے ابراہیم کیسے پہچانا؟ کہا جو رسول کو اپنے جیسا کہے وہ کل بھی شیطان تھا, وہ آج بھی شیطان ہے. اب دیکھا گھر پر بھی کوئی بس نہ چلا, اب ادھر ابراہیم پر بھی کچھ بس نہ چلا. اب جناب اسماعیل کے ساتھ چلنا شروع ہوا. چلتا ہے, بچے نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو ساتھ چل رہا ہے. کہا کون ہو؟ کہا بیٹا تمہارا ہمدرد ہوں. کہ کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا بابا نے ایک خواب دیکھا ہے. بابا نے دیکھا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مجھے ذبح کر رہے ہیں. بابا اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا اسماعیل تمہارے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ضعیف ہو گئے ہیں, ان کے دماغ میں سینک ہو گئی ہے, ضعیفی میں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جاؤ تم گھر جاؤ, تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. جناب اسماعیل نے اتنا سنا, پھر کہا لا حول ولا قوت. کہا پھر شیطان تڑپتا ہے, پھر کہتا ہے بچے تمہاری ماں کا سمجھ میں آتا ہے, تمہارے باپ کا سمجھ میں آتا ہے, تم تو ابھی کمسن ہو, تم نے کیسے پہچانا؟ جناب ابراہیم اسماعیل کہتے ہیں جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہ کل بھی شیطان تھا. اب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں آئے. مینا کے میدان پر آ کر جناب اسماعیل کو حجر اسود پہ لٹایا. تاریخ میں ملتا ہے کہ حجر اسود کی بہت فضیلت ہے. اس کو جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے چومتا ہے. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے شفا بھی ملتی ہے. اب میں سوال کرنا چاہوں گا اس سے شفا کیوں ملنا چاہتی ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس پر جناب اسماعیل کو لٹایا گیا تھا اس لیے اس سے شفا ملتی ہے. میں کہوں گا یہ بتاؤ کہ جناب اسماعیل کو اس پر لٹایا ہی تو گیا تھا, کیا جناب اسماعیل کا اس پر خون لگا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہوں گا جب جناب اسماعیل کا اس پر لٹایا ہی گیا تھا, جناب اسماعیل کا اس پر خون نہیں لگا, جناب اسماعیل کو اس پر ذبح نہیں کیا گیا, تو اس کو فضیلت کیسی ہو گئی, اس سے شفا یابی کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں اماں جس پر رسول لیٹ جائے اس سے شفا یابی ہو جاتی ہے. عقل کے اندھے مسلمان پتہ نہیں کیسے ہیں جو کہتے ہیں جس پر رسول لیٹ جائے اس سے شفا یابی ہو جاتی ہے, جس پر رسول کے نواسے کا خون مل جائے کیا وہ کھا کے شفا نہیں ہو سکتی؟ اب جناب اسماعیل کو اس پر لٹایا گیا. جناب اسماعیل کو لٹایا گیا تھا کہ جناب اسماعیل چھری چلاتے ہیں مگر نہیں چلتی. کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو. جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. شاید یہی وجہ ہو کہ جناب رسول خدا کہہ رہے ہو معبود مجھ کو ابراہیم جیسا خلیفہ نہیں چاہیے. کہا کیوں کہ معبود ابراہیم وہ ہے جب اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے. معبود مجھ کو تو ایسا خلیفہ چاہیے جو اپنے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کو نکال لے مگر اپنی آنکھوں پر پٹی نہ باندھے. تو شاید پھر خداوند عالم کی آواز آئے میرے حبیب آدم جیسا نہیں, نوح جیسا نہیں, ابراہیم جیسا نہیں, ہم تم کو یوسف جیسا خلیفہ دے دیتے ہیں جس کا چرچا تمام جہانوں میں تھا. کیا معبود مجھ کو نوح جیسا بھی خلیفہ نہیں چاہیے, معبود مجھ کو ابراہیم جیسا بھی خلیفہ نہیں چاہیے, مجھ کو یوسف جیسا بھی خلیفہ نہیں چاہیے. جب رسول جناب یوسف نے اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کیا تو
खुदावंद आलम की बारगाह में आए और आकर कहते हैं माबूद मुझको भी एक खलीफा चाहिए। उधर रसूल खलीफा मान रहे हैं, इधर जनाब यूसुफ भी अपने लिए खलीफा मांग रहे हैं, क्या माबूद मुझको भी खलीफा चाहिए। आवाज़ गैबी आई कि नबी तुम अपने दरबार से सुबह दरबार के बाहर सुबह को देखना, जो भी शख्स तुम्हें सबसे पहले नजर आए वही तुम्हारा खलीफा और जानशीन होगा। अब सुबह नमूदार हुई। सुबह नमूदार होने के बाद जनाब यूसुफ देखते हैं एक शख्स है जो बहुत लागर है, अपनी पीठ पर लकड़ियों का अंबार लिए चला आ रहा है। अब रसूल जनाब यूसुफ ने देखा, देखने के बाद कहते हैं ए खुदावंद आलम ये मेरा खलीफा कैसे हो सकता है, ये मेरा जानशीन कैसा हो सकता है, ये तो बहुत लागर है, ये तो बहुत कमज़ोर है, इसमें मेरा खलीफा बनने की ताकत नहीं। सुभान अल्लाह भाई बाबा। तो खुदावंद आलम की आवाज़ आई ए मेरे नबी ये वही बच्चा है जिसने बचपन में तुम्हारे बेगुनाह होने की गवाही दी थी। तो तारीख में मिलता है जनाब यूसुफ उसको अपना खलीफा बना लेते हैं, उसको अपना जानशीन बना लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम जब एक नबी के बेगुनाह होने की गवाही देने वाला शख्स रसूल का खलीफा भी हो सकता है, रसूल का जानशीन भी हो सकता है, क्या वो अली जो रसूल की हर जंग में मदद करे, जंग ओहद में मदद करे, जंग खैबर में मदद करे, खलीफा नहीं हो सकता। यही अली है कि जिस पर इतने जुल्म सितम किए गए, पहले इस पर जुल्म सितम किए गए, फिर इसकी याद पर जुल्म सितम किए गए। 28 सफर को हुसैन मदीना छोड़ने पर मजबूर हुए, मदीने से करबला आए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। अब 10 मुहर्रम नमूदार हुई, सारे असहाब शहीद कर दिए गए और मोहम्मद भी कत्ल कर दिए गए। जनाब कासिम का लाशा भी पामाल हो गया। जनाब अली अकबर के सीने में भी बर्छी लग चुकी। इधर अब्बास के दोनों बाजू भी कलम हो गए। उधर जनाब अली असगर का नन्हा सा गला भी छिद गया। इधर अब्बास का लाशा पामाल हुआ, उधर जनाब कासिम का लाशा टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। हाज़ादारो ये जब शहीद हो गए तो तमाम बीवियों को कैदी बना लिया गया। तमाम बीवियों को असीर बनाने के बाद कूफा लाया गया, बाजार में लाया गया। जब ये काफिला जिंदान शाम में पहुंचा, जब कई रोज गुजर गए, आपको ये बताना है कि करबला में प्यास की हदें क्या थी, प्यास किस हद तक पहुंच गई थी, बच्चे किस हद तक प्यासे थे। जब जिंदान शाम में एक काफिला पहुंचा, पहुंचने के बाद जिंदान शाम है, रात आई, जनाब सकीना अपने जिंदान से निकलकर जनाब सज्जाद के पास आती हैं। जनाब सज्जाद सो रहे हैं, जनाब सकीना अपने सर को जनाब सज्जाद के कदमों पर रख देती हैं। जनाब सज्जाद महसूस करते हैं कि कोई बच्ची है जो मेरे कदमों पर अपने सर को रखे हुए है। जनाब सज्जाद ख्वाब से बेदार हुए, क्या देखते हैं जनाब सकीना है, कदमों से लिपटी हुई है। कहा बहन सकीना कदमों से क्यों लिपटी हुई हो? कहा भैया आप ये बताइए प्यास की कितनी किस्में हैं, प्यास के कितने तबके हैं, प्यास के कितने हदें हैं? कहा बहन सकीना क्या करोगी, क्यों पूछना चाहती हूँ? कहा भैया बता दीजिए प्यास की कितनी हदें हैं? कहा बहन सकीना प्यास के 4 मकाम हैं, प्यास के 4 दर्जे हैं, प्यास की 4 किस्में हैं। कहा भैया प्यास की पहली किस्म क्या है? जनाब सज्जाद कहते हैं बहन सकीना जब प्यास हद से ज्यादा तजावुज करती है ना तो जीभ में कांटे लग जाते हैं, जीभ में कांटे आ जाते हैं, जीभ खुश्क हो जाती है। बस इतना सुनना था। जनाब सकीना ने जनाब उम्मे लैला की तरफ रुक किया। रुक करने के बाद कहती है ए अम्मा लैला करबला के मैदान में मेरे भैया अली अकबर की यही तो हालत थी ना, जब भैया अली अकबर बाबा हुसैन के पास आए थे और कह रहे थे बाबा मेरी जबान में कांटे आ गए हैं, बाबा मेरी जबान खुश्क हो गई है। हाँ दादा रो। जनाब सकीना रो रही है, बीवियां रो रही है, जिंदान में कोहराम बरपा है। जनाब सज्जाद जनाब ज़ैनब से कहते हैं ए पुप्पी अम्मा सकीना को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो सकीना हमसे जुदा हो जाए।
जनाब सकीना फिर पूछती है भैया प्याज की दूसरी किस्म क्या है? कहा बहन सकीना क्या करोगी? बताया नहीं जाएगा। कहा भैया भाई होने के एतबार से सवाल नहीं कर रही हूँ बल्कि वक्त के इमाम से सवाल कर रही हूँ। जनाब सज्जाद कहते हैं बहन सकीना सुनो, प्याज की दूसरी किस्म ये है जब प्याज इससे ज्यादा तजावुज करती है ना तो आंखों में अंधेरा आ जाता है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। बस इतना सुनना था। जनाब सकीना ने जनाब ज़ैनब की तरफ रुक किया। रुक करने के बाद कहती है ए फूफी अम्मा, आज जब मेरा भैया अली अकबर बाबा से जुदा हो रहा था तो मेरा बाबा यही तो कह रहा था ना, ए अली अकबर तेरे जाने से मेरी बीनाई चली गई है, ए अली अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जिंदान में कोहराम बरपा है। जनाब सकीना फिर पूछती है भैया प्याज की तीसरी किस्म क्या है? भैया जब प्याज इससे ज्यादा तजावुज करती है तो इंसान की हालत क्या होती है? तो जनाब सज्जाद फरमाते हैं बहन सकीना जब प्याज इससे ज्यादा तजावुज करती है ना, जब प्याज इससे ज्यादा तजावुज करती है तो इंसान ऐसे तड़पता है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। कभी दाएं करवट लेता है, कभी बाएं करवट लेता है, कभी अपनी जबान को निकालता है, कभी अपनी जबान को होठों पे फेरता है। बस इतना सुनना था। जनाब सकीना ने जनाब रबाब की तरफ रुक किया। रुक करने के बाद कहती है ए अम्मा रबाब, करबला के मैदान में मेरे भैया अस्कर की भी यही हालत थी ना, जब बाबा ने भैया अली असगर को जल्दी हुई राख में लिटा दिया था। मेरा भैया अली असगर कभी अपनी जीभ को निकालता था, कभी अपनी जीभ को अंदर लेता था, कभी अपनी करवट बाएं लेता था, कभी अपनी करवट दाएं लेता था। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम में करबला के। जिंदान में कोहराम बरपा है। इधर जनाब सैयद सज्जाद रो रहे हैं, जनाब सकीना रो रही है, जनाब ज़ैनब रो रही है। जनाब सकीना फिर पूछती है भैया प्याज की आखिरी किस्म क्या है? जब प्याज इससे ज़्यादा तजावुज करती है तो इंसान पे क्या कैफियत तारी होती है, इंसान की हालत क्या होती है? जनाब सज्जाद फरमाते हैं ए फूफी अम्मा सकीना को थामिए, कहीं ऐसा ना हो सकीना हमसे चली जाए। कहा भैया बताइए प्याज की आखिरी किस्म क्या है? कहा सकीना सुनो, जब प्याज इससे ज्यादा तजावुज करती है ना तो हड्डियां गोश्त छोड़ना शुरू कर देता है, हड्डियां टेढ़ी होने लग जाती है। तो बस इतना सुनना था। जनाब सकीना जनाब रबाब की तरफ रुक कर कहती है, जनाब ज़ैनब की तरफ कहती है, जनाब सज्जाद की तरफ कहती है ए भैया सज्जाद जरा आके तो खोल, ए भैया सज्जाद जरा मेरी तरफ तो देख, ए फूफी अम्मा जरा मेरी तरफ तो देखिए, ए फूफी अम्मा मेरे गोश्त ने मेरी हड्डियां छोड़ दी है, ए फूफी अम्मा मेरी हड्डियां टेढ़ी हो गई है, ए फूफी अम्मा मेरी प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई है।